أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بلکہ قلوبہم ان کے دل فی غمرت غفلت میں ہیں من ہذا اس سے، ولہم اور ہیں ان کے لیے اعمال من دون ذالک اس کے علاوہ، ہم وہ لہا ان کو عاملون کرنے والے ہیں۔ آیت بینہ کے اندر یہ بات ذکر ہوئی کہ ایسے لوگ جو سرکش ہیں اللہ رب العالمین کے، باغی ہیں اللہ رب العالمین کے، اور ظلم کے پہاڑ توڑنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی جب اولادوں میں، بیویوں میں، نوکروں چاکروں میں، جائیدادوں میں، گاڑیوں میں، مال و متاع میں اگر اضافہ ہو رہا ہو تو اس کو اگر یہ انعام سمجھتے ہیں تو بل ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے انعام نہیں۔ قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، حقیقت کے اندر ان ظالموں کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس قرآن سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی تیاری سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اس کے علاوہ اعمال ہیں، آخرت کی تیاری کے علاوہ اعمال ہیں۔ قرآن جن اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے اس کے علاوہ اعمال ہیں، ان کے اعمال قتل کے ہیں، ان کے اعمال جھوٹ کے ہیں، ان کے عمل ظلم کے ہیں، بغاوت کے ہیں، ان کے عمل عورتوں کا غلط ذہن بنا کر کے ان کو روڈوں کی طرف نکالنے کے ہیں، کچھ اور۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام کے پر فرمایا ان سعیکم لشتی، اے انسانوں تمہاری کوششیں مختلف ہیں، انسان عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ کے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے انسانیت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کی ذات کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور ان کی آخرت کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل ایمان، یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، یہ قرآن اور احادیث کے مطابق عمل کرنے والے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، یہ کافر ظالم، ان کے لیے اس کے علاوہ، آخرت کے علاوہ، قرآن جن اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے اس کے علاوہ ان کے لیے اعمال ہیں۔ دیکھیں کافر وہ بھی تو عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، لیکن ان کی کوششیں وہ غافلانہ ایسی ہیں کہ ایک وقت میں وہ انہی کوششوں کے سبب ہلاک ہونے والے ہیں، ہم وہ ان اعمال کو عاملون کرنے والے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑ لیا ان کے کھاتے پیتے لوگوں کو بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجرون، اسی وقت وہ بلبلانے لگے۔ دیکھیں یہ نبی کی دعوت ہوتی ہے، نبی جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کی یہ بنیادی صفت ہوتی ہے، بشیر بھی اور نذیر بھی۔ نبی لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کلمہ پڑھ لو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں تو نبی ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے، لوگوں تم نے کلمہ پڑھ کر کے اپنے ہی حق کے اندر ایک بہترین فیصلہ کیا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو نبی پیار کے ساتھ ان کے اوپر یہ مسلمہ ٹھوس حقیقت وعدے کر دیتا ہے کہ دیکھو ظلم کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی پکڑ میں آ سکتے ہو، اور کافروں کے لیے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کڑی آپ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور ان ظالموں کافروں کا وتیرہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت نبی ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، یا نبی کا کوئی نمائندہ ان کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتا ہے، ان کے اوپر جس وقت اللہ رب العالمین کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ان کا طریقہ ہوتا ہے؟ تن کے سون، یہ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ مستکبرین، اپنے آپ کو آیات سے بڑا سمجھتے ہیں کہ ان کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے قوانین اپنے کافی ہیں ہماری ترقی کے لیے، تکبر کرتے ہیں، اللہ کے قوانین سے اپنے قوانین کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، استکبار کرتے ہوئے۔ اور پھر جس وقت جاتے ہیں اپنی محفلوں کے اندر، بیٹھکوں کے اندر، چوپالوں کے اندر، تو اللہ کی کتاب کے حوالے سے کیا تبصرہ ہوتا ہے؟ 20 سامران کہتے ہیں یہ افسانے ہیں، اس سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے، افسانے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے بھی بڑا جرم کرتے ہیں، تہجرون، اور پھر اللہ کی کتاب کے حوالے سے بیہودہ بکواس بھی کرتے ہیں، بری بری باتیں کہتے ہیں، شاعری کی کتاب ہے، کہانت کی کتاب ہے،
جادو کی کتابیں، بری بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیسی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے؟ تھوڑا سا میں غور کریں، دیکھیں آپ اگر کسی آدمی کے سامنے بات کریں، آپ کے نزدیک آپ کی بات اچھی ہو، دوسرا آدمی آپ کو کہتے ویسے بکواس کر رہے ہو، آپ کو غصہ نہیں چڑھے گا؟ یہ تو اللہ کی باتیں، اللہ کی باتوں کے حوالے سے کوئی کہتے یہ شعر ہے، یہ افسانے ہیں، تو کیا اللہ کا غضب نہیں بھڑکے گا؟ بھڑکتا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب۔ اور نبی اس سے پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ لوگوں اگر حق کو اختیار نہیں کرو گے، ظلم کو کرو گے، لوگوں کے اوپر ظلم کرو گے، تو دنیا کے اندر بھی تمہارے اوپر پکڑ آ سکتی ہے۔ لیکن جب اپنی اصلاح نہیں کرتے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو ان کا مخالف ہوتا ہے تو اس کے اندر میخیں ٹھوکتے ہیں۔ فرعون کا یہ کام تھا، جو مخالف ہوتا تھا اس کے اندر میخیں ٹھونکا کرتے، ایسے ظلم کرتے ہیں۔ اس کو تو ذل اوتاد کہا گیا ہے۔ جو ان کی بات نہیں مانتا تھا، بس آرڈر جاری کر دیا جاتا تھا مارنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے اندر کتنے بچوں کو موت کے گھاٹ اس نے اتارے، کتنی ماؤں کے اس نے دل دکھائے ہوں گے۔ آدمی تھوڑا سا تصور تو کرے، ماں کا بچہ 1 سال کا ہو یا 10 سال کا ہو، اس کا بڑا دل دکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی، حتی اذا اخذنا، جس وقت ہم نے پکڑ لیا، مترفیہم، کھاتے پیتے لوگوں کو۔ دیکھیں معاشرے کے اکثر جو ظالم سرداران ہوتے ہیں وہ حق کی بہت مخالفت کرتے ہیں۔ تو کھاتے پیتے لوگوں کو جس وقت ہم نے عذاب میں پکڑ لیا تو کیا ہوا، اذا ہم یجرون، اسی وقت بل بلانے لگے، جس طرح کوئی بیل ہوتا ہے، بیل تکلیف میں ہو تو بری طرح وہ آوازیں نکالتا ہے۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، پھر رونے لگے، گھر لانے لگے۔ ابرہا کو پکڑا تھا، قارون کو پکڑا تھا، نمرود کو پکڑا تھا، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا تھا، رونے لگے، چیخنے لگے، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر اس وقت ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس وقت یہ کہا جاتا ہے لا تجأروا اليوم، آج نہ رو، ختم، تمہارا وقت ختم، آج رونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انکم منا لا تنصرون، اللہ کی طرف سے یہ بیان ہے کہ آج تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ عمل کا دور گزر گیا ہے۔ یہ اب تمہارا عالم نزع کے بعد یہ سزا اور جزا کا معاملہ شروع ہو گیا، اب تمہاری کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ موت کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد کہ لوگوں کو جہنم سے چھڑائے اور جنت لے جائے، یہ تو ایک اصول کی بنیاد کے اوپر ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے، اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، تو اللہ ان کا خیال کرے گا۔ لیکن جو پوری زندگی بغاوت کرتے رہے تو ان کے لیے بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ تو حقیقت کے اندر یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں اہل مکہ کو، ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی اصلاح کر لو، ظلم نہ کرو۔ بڑا ظلم کرتے تھے، خباب بن ارط رضی اللہ عنہ کو گرم گرم انگاروں کے اوپر لٹا لیتے تھے، کوئی تھوڑا سا گرم ریت کے اوپر تو لیٹ کر دکھا دے، اور ان کی چربی کے ساتھ، خون کے ساتھ انگارے بجھ جاتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے، اہل ایمان کو بڑی انہوں نے تکلیفیں دی ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ اپنی اصلاح کر لو۔ قد کانت آیات، یقیناً ہماری آیات تو پڑھی جاتی تھیں، علیکم تمہاری پر، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی سامران۔ تو آل عرب کی بھی عادت ہوتی تھی کہ مغرب کے بعد چوپالوں میں بیٹھ جاتے تھے اور قرآن کے حوالے سے یہ تبصرے کرتے تھے کہ یہ افسانے ہیں، تہجرون، اور بےہودہ بکواس بھی کرتے تھے۔ تو پہلے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ظلم چھوڑ دو، لیکن جب پکڑ آئے گی تو رو گے، اور اس وقت پر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اس سے پہلے تم اپنی اصلاح کر لو۔ بلکہ قلوب ان کے دل فی غمرۃ، غفلت میں، من ھذا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے اعمال، کچھ اعمال، من دون ذالک، اس کے علاوہ، ہم وہ لہا، ان اعمال کو، عاملون، کرنے والے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا، جب اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، مترفیم، ان کے کھاتے پیتے لوگوں کو، بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجأرون، اسی وقت وہ بلبلانے لگے۔ لا تجروا، نہ بلبلاؤ، اليوم، آج، انکم، بے شک تم کو، منا، ہماری طرف سے، لا تنصرون، کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ قد یقیناً، کانت، تھیں، آیاتی، میری آیات، تتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تمہاری پر، فکنتم، پس تم تھے اس وقت، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل تنکصون، پھر جاتے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی سامرن، اور بھپتیاں کستے ہوئے اس پر، تہجرون، اور بےہودہ بکواس کرتے تھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔